آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ طیب شاہ کا یا طاہر شاہ صاحب کا یا ان سادات کا جو سٹیج پہ تشریف فرما ہے، ان کا کوئی خود سے ہی عقیدہ بن گیا کہ محمد و آل محمد جیسا کوئی نہیں احباب گرامی۔ خود مولا علی علیہ السلام، آپ ہماری کنز العمال اور دیگر کتابیں اس میں موجود مولا علی علیہ السلام کا فرمان ملے گا کہ نحن اہل البیت لا یوازینا احد، ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہمارا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کسی کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا۔ احدن میں یہ جو تنوین ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی اینی ون، کوئی بھی بندہ اہل بیت، وہ جس بھی صحابیت کی بلند ترین منزلت پہ بھی موجود ہو، کیونکہ صحابی ایک شان رکھتا ہے کہ وہ صحابی ہے، مگر اہل بیت دو شانیں رکھتے ہیں، صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، تو ان کے ساتھ کسی کا وزن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ سب سے زیادہ وزنی ہیں، جن کو میرے نبی شکل کہیں کہ یہ وزنی ہے، ان جیسا وزنی کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ اپنا لے کہ اہل بیت اطہار کا موازنہ کسی سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے درجات ہیں آپس میں، ایک سے بڑھ کے ایک صحابی بلند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سرخیل صحابہ ہیں، خلفائے راشدین کی مقام و منزلت کا بلند ترین مقام جس کو کوئی عام عقلیں اور فہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر اس کے باوجود بھی اہل بیت اطہار کا موازنہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور خود سرکار امام حسن مجتبی خود یہ فرمایا کرتے تھے، نحن اہل البیت الذی افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم۔ امام حاکم یہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں، لوگوں ہم وہ اہل بیت ہیں۔ یہ فخر تھا میرے مولا حسن مجتبی کا، علی کے لال کا، سیدہ زہرا پاک کے لال کا، ہم وہ اہل بیت ہیں جن کی مودت ہر مسلمان پر اللہ نے فرض کی ہے کوئی ایسا کہ جو حضرت حسن کی طرح یہاں پر کھڑا ہو کے فخر کر سکے؟ پوری صحابیت میں آپ کو یہ فخر کسی کو کرتے ہوئے نہیں ملے گا کوئی بھی۔ یہ صرف اہل بیت کے افراد ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ ہماری مودت امت مسلمہ پر فرض ہے۔ اور مولا حسن نے حسین نے جو خطبے میں کہا تھا، انا اہل بیت نبیکم انا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابن ابنتہ، اے لوگو میں اہل بیت اطہار میں سے ہوں، تمہارے نبی کا بیٹا ہوں اور تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ یہ فخر صرف اہل بیت اطہار کو ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت اطہار بلند ہیں، ان کا مقام بلند ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہیں، ان کا مقابلہ نہیں ہے، ان کا موازنہ نہیں ہے، ان کا مقایسہ نہیں ہے۔ یہ آپ عقیدہ اپنا لیں کہ اہل بیت اطہار کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں۔ ہم ان کو صحابہ کرام کے جو درجات ہیں ان میں نہیں گنیں گے کہ فلاں صحابی کا یہ مرتبہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، فلاں کا یہ، اور پھر حضرت علی علیہ السلام کا نہیں۔ وہ صحابہ کرام کے مدارج ہیں اور ان کے وہ درجے ہیں اور ان کے رتبے ہیں، ان کی بلندیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی رسول کا مقام ہے۔ مگر اہل بیت اطہار کو آپ اپنے عقیدے میں رکھ لیے، بالخصوص میرے پیر بھائی حضرات، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں۔ کوئی آفت نہیں آن پڑتی کسی پر بھی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مناقب امام احمد بن حنبل میں ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، حضرت امام احمد بن حنبل کے، کون نہیں جانتا ان کو؟ دیکھیے یہ سنی نہیں ہے، یہ شیعوں کا بابا نہیں ہے، سنیوں کے بابا جی ہیں امام احمد بن حنبل، اور یہ 33 ستیانہ فیصل آباد انڈیا پاکستان کا کوئی عام خطیب نہیں ہے۔ پوری ایک قوم جن کے نقش قدم پر کھڑے ہو کے اللہ کے حضور حاضر خدمت ہوتی ہے، یہ وہ بابا امام احمد بن حنبل ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کہ میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ ابا جی یہ جو مدارج ہیں صحابہ کرام کے فضیلت کے، ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے آگے سے کہا جی حضرت علی بھی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا سن، اب وہ فرماتے میرے ابا جی جو مجتہد ہیں، سینکڑوں ہزاروں محدثین جن کے قدموں، جن کے جہاں پر جوتے اتارتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہوئے قلم لے کے، عام بندہ نہیں ہے، وہ بولا سنیوں کے ہیں یہ امام اہل سنت کے، وہ فرماتے یا بنیا پتری، یوں تربیت کی جاتی ہے۔ یہاں جتنے بھی باپ بیٹھے ہیں وہ سن لیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یا بنیا، یہ بنیا عربی میں تذکیر ہے، یعنی بڑی محبت سے کسی کو کہنا۔ فرمایا پتری، اور میرے سونے پتر، میرے بیٹے،
سن علی جو بن ابی طالب من اہل بیت لا یقاس بہم احد، فرمایا بیٹا ابو بکر صدیق کی بات کر، عمر فاروق کی بات کر، حضرت عثمان غنی کی بات کر رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی بات کر فضیلت کے باب میں، تفضیل کے باب میں، علی کی نہیں۔ بابا جی کیوں؟ فرمایا وہ جو علی ابن ابی طالب ہے نا، وہ من اہل بیت، وہ اہل بیت میں سے ہیں، لا یقاس بہم احد، ان کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اندازہ کریں، وہ فرماتے ہیں یہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو میرے پیر بھائیوں سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ توجہ ہے؟ بات ذہن میں اتر رہی ہے؟ اور یہی ہمارا پیغام ہے اس آستانے کا، کہ ہم بغیر، کیونکہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں بات کہہ رہا ہوں، ہمارے پیچھے بزرگان اہل سنت کی پوری دلائل کی قوت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت اطہار جیسا کوئی نہیں ہے، صحابہ کرام کی عظمتوں کو ہمارا سلام، سیلوٹ، ایک سے بڑھ کر ایک صحابی کو سیلوٹ، حضرت ابو بکر صدیق سالار صحاب مصطفیٰ کو سیلوٹ، مراد مصطفیٰ کو سیلوٹ، حضرت سرکار عثمان غنی پاک کو سیلوٹ، سب صحابہ کو سیلوٹ۔ مگر احباب گرامی اہل بیت سے صحابہ کرام کی عظمت، ان کی تعظیم، ان کا احترام، یہ ہمارے صوفیاء نے یہی تو سکھایا ہے، مگر ساتھ یہ بھی سکھایا اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ اور صرف میں نہیں، آئیے میں آپ کو اپنے مقتدا، پیشوا، روحانیت میں، طریقت میں، علم میں، اس میدان میں حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے آئیڈیل شخصیت ہیں، ان سے جب کسی نے پوچھا تو کیا خوبصورت بات کی انہوں نے، یاد کر لیجئے گا اس بات کو میرے پیر بھائیوں، میرے دوستو۔ فرماتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جی طیب شاہ بگڑ گیا جی، یہ جی باقی لوگوں کے وہ عقیدے سے پھر گیا ہے جی، یہ جو آج کل کے سید جو ہیں یہ تفضیلی ہو گئے جی، گمراہ ہو گئے ہیں جی۔ آپ اندازہ کریں ان ملاؤں کا جو حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت کا اقرار کریں نا، وہ گمراہ ہیں، ان کے لیے ان کے ساتھ سلام لینا، بیٹھنا، یہ کہتے ہیں دین کی بربادی ہے، اندازہ کریں ان کو۔ تو کیا یہ حضرت امام احمد بن حنبل بھی پھر گمراہ تھے؟ اور جو مولا حسن کہا کرتے تھے سارے بنو ہاشم یہ سارے استغفر اللہ گمراہ تھے؟ ان سے بچیے، ان ملاؤں سے۔ اسی لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، مرشد کی ضرورت کو دیکھیے آپ کے مرشد کی ضرورت کیا ہے۔ تو احباب گرامی یہ اسی لیے جڑے رہیں کسی اچھے ایسے سادات سے، ایسے مرشدوں سے جو آپ کو اہل بیت کے دروازے تک لے جائیں۔ حضرت ابن عربی جیسے مرشد سے فرماتے فلا تعدل باہل البیت خلقا، یعنی اے لا تصاب او تفضل احد من الخلق علی اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے برابر کسی کو نہ جان، حضرت ابن عربی فرماتے ہیں، یا ان پر کسی کو فضیلت نہ دے، کیونکہ یہ تخلیق میں ہی الگ ہیں، ان کا کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، ان کی تخلیق ہی وہ ہے جو تخلیق محمدی ہے، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ہمارے پیشوا اور ہمارے بزرگان دین۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اور آگے فرماتے ہیں فَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَهْلُ السَّيَادَةِ، حضرت ابن عربی اہل بیت سردار ہیں، فَهُمْ سَادَّةُ الْأُمَّةِ وَأَشْرَافُهَا، یہ امت کے سردار ہیں اور ان کے راہبر ہیں۔ بھئی سردار اور جو غیر سردار ہیں ان کی کیا برابری آپس میں؟ حضرت ابن عربی فرما رہے ہیں فَبُغْضُهُمْ فَبُغْضُهُمْ خُسْرٌ حَقِيقِيٌّ عَنِ الْإِنسَانِ، فرمایا ان کا بغض انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا حقیقی خسارہ ہے، لِأَنَّ كُرْهَهُمْ أَوْ مَعَادَتَهُمْ خَسَارَةٌ عَظِيمَةٌ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، کیونکہ ان کو ناپسند کرنا، جس طرح یہ ملاؤں کو ہوتا ہے کہ ان کا ذکر ناپسند ہوتا ہے، ان کو طبیعت بگڑ جاتی، اور ان کی دشمنی کرنا، یہ دین و دنیا کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ تو احباب گرامی اس کو آپ سمجھیے کہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو کیا آپ کو اگر کوئی بات یہ کہے کہ یہ جی تہاڈا پیر جڑا ہے طیب شاہ تے عطار شاہ تے اج کل دے پیر انہاں دا عقیدہ، تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں نا
کہ نہیں بھائی یہ صرف ایسا نہیں ہے، وہ ہمیں اپنے بزرگوں کا عقیدہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں کا یہ عقیدہ ہے۔